اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ تم ماں اور ماں کے لفظ کی تذلیل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ علی ویر منافق، سنو، جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام ہے موت۔ اس لیے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا، نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ تو علی ویر منافق، یہ ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور نافرمانی پر سخت ترین عذاب ہے۔ معزز ناظرین، آج میں اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آگاہ کروں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی کرنے لگے، جیسا کہ علی ویر منافق نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے ساتھ کیا ہے۔ ان کا کوکنگ چینل چھین لیا، ان کے منہ کا لقمہ چھینتے ہوئے اس نے انہیں ظلم و ستم سے انہیں اس گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ ان کے اس چینل کو جو دیسی ولیج فوڈ کے نام سے وہ چلا رہی تھیں، انہیں سلور بٹن مل چکا تھا، جو اس نے چھین کر اپنی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن کے نام کیا، اور کل اس نے اس لیے اناؤنس کیا اور ان کے چینل دیسی ولیج فوڈ کا نام چینج کر کے دیسی ولیج ولاگ رکھ لیا۔ یہ ہے ان کے حسد، بغض اور لالچ کی انتہا، جو ان دونوں میاں بیوی علی ویر منافق اور اس کی بیوی نے قبروں میں لے کر جانی ہے، یہ مکان اور یہ چیزیں۔ معزز ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن
جب راحت اور سکون آیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی کرنے لگے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار سمندر سے پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا۔ یہ ایک دن عبادت اور مخلوق پہ امن کے لیے رکھ دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ لوگ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، لیکن ان دنوں میں مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھیں۔ اس کے برعکس ہفتہ کے دن بڑی بڑی مچھلیاں اور شکار زیادہ نظر آتا تھا، جس پر شیطان نے انہیں ورگلایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم جال سمندر میں لگا دو، مچھلیاں اس میں آ جائیں گی اور اتوار کو یہ شکار جال سے نکال لینا۔ اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہ جائے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق ان لوگوں نے سمندر میں جال لگا دیے۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں جال میں آ جاتی تو وہ لوگ اتوار کے دن جال سے مچھلیاں نکال لیتے، کھاتے پیتے اور فروخت کرتے۔ اور کچھ لوگوں نے سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تھے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں سے گزر کر تالابوں میں آ جاتی تھیں، اور وہ لوگ اتوار کے دن وہ مچھلیاں تالابوں سے نکال لیتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خدا تعالیٰ سے بھی گیم کر رہے تھے، بالکل اسی طرح کی گیم جس طرح علی ویر منافق اپنی ماں اور بہن سنورا کے ساتھ کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، قوم بنی اسرائیل میں کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو ان سے کہتے تھے، انہیں متنبہ کرتے تھے، جیسے کہ ہم ناظرین سب مل کر علی ویر منافق کو متنبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح قوم بنی اسرائیل میں کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو موجود تھے، وہ ان لوگوں کو متنبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور تم سمندر میں جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اور ان میں ہفتہ کے دن کی جو مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتہ کے دن کا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو متنبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں گے، تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ معزز ناظرین، اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے، یعنی وہ جو 70,000 لوگ تھے ان کے 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 گروہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا۔ نمبر 2 گروہ وہ تھا جو ان لوگوں سے نفرت کرتے مگر خاموش رہتے۔ نمبر 3 وہ گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے، ہماری جو مرضی ہم کریں گے، تم ہمیں کون روکنے والے ہوتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس بستی کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور حکم نافذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا گروہ ایک طرف ہو جائے اور ہم 2 گروہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہم ایک طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان کی اصلاح کے لیے کہتے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قوم لوط اور قوم سمود، ان دونوں کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر شدید عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے اور کہتے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، جیسے علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ اور ان کے ہم نوا سمجھ رہے ہیں، اور دنیا داری اور لالچ میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ان کا پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہا۔
تو معزز ناظرین، ہم جہاں بات کر رہے تھے کہ ان نافرمان لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ سب ہنستے اور کہتے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہماری مرضی، جو ہم چاہیں کریں، تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ تو معزز ناظرین، جیسے ہی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے تابع دار بندے تھے، دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے۔ دیوار کے دوسری طرف وہ نافرمان پوری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے اور ان کی اس حرکات پر استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ معزز ناظرین، ایک دن اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر روتے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے، لیکن سب بے سود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے۔ وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور اس برے حال میں وہ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر سب کے سب مر گئے۔ اسی لیے ناظرین، سامعین، حاضرین اور ہم سب علی ویر منافق کو متنبہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ان کے چینل کا نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم انہیں ان کا چینل واپس کرو، ورنہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ معزز ناظرین، خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے باعث بنی اسرائیل قوم کے 12,000 لوگوں کے چہرے تبدیل کیے گئے، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ کیونکہ خاتم النبیین امت محمدیہ میں ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے تبدیل نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اس نافرمانی اور خدا تعالیٰ کے حکم عدولی کی سزا ذلت و رسوائی سے کم نہ ہوگی۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اے ہمارے پروردگار، اپنی رحمتوں اور خاص برکتوں سے نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، ہمارے سب کے گناہوں کو مٹا دیں۔ اے باری تعالیٰ، ہم سب کو اپنا تابع دار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔